بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک اور حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک مثال دوں، تمہاری ساری غلطیوں پہ پردہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط جما دے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اتنا نورانی ہے کہ بنا دیکھے ہی ساری دنیا دیوانی ہے۔ زمانہ کبھی سن نہیں سکتا یہ خاموشیاں، وقت تہجد اللہ سے کی جانے والی سرگوشیاں۔ تم اپنی زندگی میں نماز لے آؤ، نماز تمہاری زندگی میں سکون لے آئے گی، اور پھر اللہ ان دلوں میں بھی چین بھر دیتا ہے جو کبھی بے چین تھے۔ جو رب تعالیٰ کی یاد میں روتے ہیں، بے شک وہ بہت سکون میں ہوتے ہیں۔ تہجد وہ عبادت ہے جس کی دعا کی شدت بہت معنی رکھتی ہے، کیونکہ تہجد میں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ عشق پر عشق نازل ہوتا ہے، تبھی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا۔ دنیا کا سب سے بہترین سینیٹائزر وضو ہے، جو وائرس کے ساتھ گناہ بھی ختم کرتا ہے۔ وقت ایک دن پلٹا کھا ہی جاتا ہے، اکڑ والے بھی تہجد میں رو پڑتے ہیں، اور مجھ جیسے گنہگار کو اس کی پاک محبت نے سب سے پہلے رب کے آگے سجدہ کرنا سکھایا۔ شریک حیات کے لیے خود کو محفوظ رکھنا اور اس کی امانت میں خیانت نہ کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اور جب وہ کن کہتا ہے تو ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے دلوں کو بھی چین، سکون اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ اے انسان، تو کتنا خوش قسمت ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ تم سے بات کرتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا کہ دنیا چھوڑ گئی مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو یہ بات گوارا ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ کوئی آئے اور کھا لی جائے۔ جو چیز دین میں نہیں وہ مسلمان میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور کیا پتا اللہ تعالیٰ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پہ کن کہہ دے۔ بے شک جس چیز کا پردہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھتا ہے وہ چیز کبھی بے پردہ نہیں ہوتی۔ بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ زبان درست ہو جائے تو اعمال خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔ آپ جسے ناراض سمجھتے ہیں ممکن ہے وہ منتظر ہو۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ ہی کوئی غم رلاتا ہے۔ کچھ رشتے بلا کے خوبصورت ہیں، جیسے میرا سر اور اللہ پاک کی چوکھٹ۔ اللہ تعالیٰ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا، اور وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ دل مسلسل سکون میں رہے گا تو دکھ کے لمحات میں قرآن پاک پڑھا کرو۔ انسان سے شکایت دراصل رب سے غفلت کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعائیں بہت جلدی قبول کر لیتا ہے۔ وقت سے ہارتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ ہو۔ تم لاکھ خوبصورت سہی، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عبادتیں اور تقدس اپنی جگہ، لیکن یوں کسی کا دل دکھانے سے جنت نہیں ملتی۔ اور جب وہ رب کن کہتا ہے، انسان رب کی رحمت کے معجزے دیکھتا ہے۔
انسان جب مان لے کہ وہ غلط تھا تب وہ صحیح ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر دل کی نظر سے دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شارک سے قریب ملے گا۔ رات کے اندھیرے میں جب تہجد ادا کرتا ہوں تو رب کو خود کے پاس پاتا ہوں، اور جو بارش کے بعد 7 رنگوں کی دھنک بنا سکتا ہے اس کے لیے دکھ کو سکھ میں بدلنا بھلا کیا مشکل ہے۔ گر جو نہیں ہے میرے حق میں وہ بہتر، اے میرے رب دل سے نکال دے۔ جو دکھ ہوتے ہیں نا یہ روحانیت کی سیڑھی ہوتے ہیں، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا۔ سجدہ محبت کے بنا نہیں ہوتا، رب سے محبت ہی سجدہ کرواتی ہے۔ جب میرا ذہن بالکل الجھا ہوتا ہے تب کوئی چیز اتنی مدد نہیں کرتی جتنی نماز کرتی ہے۔ میں نے ادھوری تمناؤں کا حل تہجد کے سجدے میں پایا۔ 4 شادیاں کرنے کا شوق اس لیے ہے کہ یہ سنت ہے، اور نماز میں 4 سنت اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ لوگوں کا چھوڑا ہوا ہاتھ اللہ تعالیٰ تھام لیتا ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسان کا دل توڑنے کی قضا نہیں ہے۔ دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو کیونکہ یہ راستے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یوں تو وہ دلوں کا حال جانتا ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے کل کائنات کا۔ دل اگر ٹوٹ جائے تو یہ سوچ کر خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبت ٹوٹے ہوئے دلوں سے ہے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں۔ جب دل اللہ تعالیٰ سے لگ جاتا ہے نا تو دل اور دماغ دونوں سکون میں رہتے ہیں۔ صبر کے بعد شکر کا وقت آتا ہے۔ میں نے تہجد میں تمہیں مانگ کر اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ اے دلوں کو سکون عطا کرنے والے رب میرے دل کو بھی سکون عطا کر دے۔ جتنی تکلیف سے گزر کر میں اللہ تک پہنچا ہوں اب تو یہ سب مل جائے گا، یہ صبر مل جائے گا۔ اور ایک رات ایسی آئے گی جس رات اسی خوشی میں نیند نہیں آئے گی کہ کل سفر مدینہ کا آغاز کرنا ہے۔ اے اللہ رب العزت اتنا مضبوط کر دے کہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو بھی میں معاف کر سکوں۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، جب قرآن پاک کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کی وجہ بن جاتے ہیں۔